الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک جناب دل سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے اور عمل سے بھی اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ یہ ٹاپک ہر مسلمان کو بہت زیادہ محبوب ہے دل سے، اور دل کے بہت قریب بھی ہے۔ آج کا ٹاپک جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے حوالے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے یا نہیں ہے؟ محبت ہے تبھی تو ہم سننے سنانے بیٹھے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ انسان کے، ایک مسلمان کے ایمان کا تقاضا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسے کی جائے، کیوں کی جائے، اگر محبت میں ہم کتنے سچے ہیں، اس کا لٹمس ٹیسٹ کیا ہے، آیا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم اس میں کتنے سچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اگر، اے نبی آپ ان سے فرما دیجئے کہ اگر تمہارے آباء و اجداد، تمہارے اولاد، تمہاری بیویاں، تمہارے بھائی اور تمہاری تجارت جس کا نقصان کو تمہیں ڈر ہے، جس کا لاس کا تمہیں ڈر ہے، اور تمہارے محلات جو تمہیں خوش کرتے ہیں، جس پر تم خوش ہو، تمہیں یہ ساری دنیاوی چیزیں، فیملی، والدین، دنیاوی کاروبار، اگر یہ تمہیں مال اللہ کے رسول اور اللہ تعالیٰ سے محبوب ہیں تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے۔ اور وہ حکم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے، تمہیں ہلاک کر دے۔ بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ تو انتظار کرنا، یعنی اگر انسان کے دنیا کے مال و متاع اگر اسے اللہ اور اس کے رسول سے محبوب ہے تو پھر انسان کو انتظار کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہلاک نہ کر دے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر نفاق کی بیماری نہ ڈال دے۔ بعض اہل علم یہ بھی فرماتے ہیں۔ تو لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا انسان کے ایمان کا تقاضا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے؟ علیہ السلام ہے آپ کو ہے؟ بلینک؟ آپ کو محبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ Yes or no? Yes. Everybody does. Everybody loves نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم یہاں پہ یہ پوچھنے نہیں بیٹھے ہیں کہ ہم محبت کرتے نہیں کرتے، ہم اسی لیے آئے یہاں پہ کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم محبت کرتے ہیں۔ بس ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ ہم کتنا پانی میں، ہماری محبت کتنی سچی ہے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے میں کتنے سچے ہیں۔ Yes, you can interact. ہاں وہ ہم سب باتیں کریں گے۔ ہاں ہاں I saw you sleeping, so just a bit of interaction actually. ہاں کہ this topic is close to everybody's hearts. یہ ایک مسلمان کے دلوں سے سب سے زیادہ قریب ہے یہ ٹاپک، بہت سینسٹیو بھی ہے، ایموشنل بھی ہے اور اچھا بھی ٹاپک ہے، اور ہر بندہ اس پہ بات کرتا ہے۔ اگر آپ کسی سے پوچھیں گے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو کوئی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ میں نہیں کرتا، جی کوئی ملے گا آپ کو؟ نہیں ملے گا۔ تو لہٰذا بات یہ ہوتی ہے کہ وہ محبت میں کتنا سچا ہے۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہت سے لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم سب اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ معیار ہے، یہ اسٹینڈرڈ ہے، یہ چیک کر لو۔ اور وہ کیا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ تم سب محبت کا دعویٰ تو کر رہے ہو، ٹھیک ہے، دعویٰ ہر کوئی کر سکتا ہے، اس کا دعویٰ سچا بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو فاتبعونی، تو میری اتباع کرو۔ تو لہٰذا اگر کوئی شخص چیخ چیخ کے کہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اور وہ نبی کی اتباع نہیں کرتا صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے میں جھوٹا ہے، سمپل ایز دیٹ۔ Like we see on the day of 14th August, the day of independence, ٹھیک ہے، جھنڈیاں لگا لیتے ہیں لوگ، جھنڈے لہرا لیتے ہیں لوگ، اور خوشیاں بھی منا لیتے ہیں لوگ، اور بیج بھی لگا لیتے ہیں لوگ، لیکن اسی بیج کو اتار کے پھر وہیں پہ روڈ پہ پھینک دیتے ہیں، اور پھر اگلے دن پاکستان کو گالیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں، اور سڑکوں پہ گاڑی بیچ میں کھڑی کر کے بھی چلے جاتے ہیں، اور پھر فیوچر پلانز جو ہیں وہ باہر کے ہوتے ہیں نہ کہ پاکستان کے ہوتے ہیں۔ تو مطلب آر یو کڈنگ می، یو لو پاکستان؟
آر یو سیلیبریٹنگ انڈیپینڈنس ڈے؟ آر یو کڈنگ می؟ ٹھیک ہے، یو کین سے دیٹ. آپ یہ کہیں گے نا کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے آپ انڈیپینڈنس ڈے منا رہے ہو اور یو آر ویری پیٹریوٹک، آپ بہت پاکستان سے محبت کرتے ہو، لیکن عمل سے کچھ ایسا نہیں بتا رہے. ٹھیک ہے، تو دین نے، شریعت نے ہمیں یہ جگہ جگہ بتایا ہے کہ لوگوں کے دعووں اور لوگوں جو بات کہتے ہیں اس پر نہ جاؤ. سی دا ریالٹی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، کہ ہر وہ شخص جنت میں داخل ہوگا سوائے اس کے جو انکار کر دے. صحابہ حیران ہو گئے، پوچھا کہ وَمَن یَأْبَى یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کوئی بھی ہے جو انکار کر سکتا ہے؟ مطلب اگر آپ کسی مسلمان سے پوچھیں گے کہ ڈو یو وانٹ ٹو گو ٹو جنہ، کوئی کہے گا نہیں کہے گا نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو انکار کر دے گا جنت میں جانے سے وہ نہیں جائے گا. تو صحابہ نے پوچھا مسلمان ہوتے وہ کیسے انکار کر سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل من اطاعنی، جس نے میری اطاعت کی، من اطاعنی فقط دخل الجنہ، اور جس نے ومن عصانی فقط ابا، جس نے میری اطاعت کی اس نے جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے انکار کیا. تو اصل ریالٹی دیکھی جاتی ہے کہ ہے کیا اندر، دعویٰ نہیں دیکھا جاتا. جنت میں آج بھی ہم سب چیخ چیخ کے دعائیں بھی مانگتے ہیں، روتے ہوئے مانگتے ہیں کہ ہمیں جنت میں جانا ہے، لیکن کیا ہم واقعی جنت میں جانے کی اس طرف میں، اس طلب میں سچے ہیں یا نہیں ہیں؟ کیسے پتہ چلے گا طلب میں سچے ہیں؟ کہ ہم نبی کی اتباع کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، تو یہ شریعت نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ڈونٹ گو فار ورڈز، لک ڈیپ ڈاؤن ان سائڈ، واٹ از دس ریالٹی. ریالٹی کیا ہے اصل میں، اصل حقیقت کیا ہے. ٹھیک ہے، تو آج ہم یہی محبت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ایموشنل کانسیپٹ ہے، دس از جسٹ ایموشنز، دیٹس اٹ. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام آئے تو مر مٹانے کو تیار ہوں گے، لیکن مسجدیں خالی ہوں گی. ٹھیک ہے، نماز نہیں پڑھیں گے، داڑھی نہیں رکھیں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اپنا لباس کو پہنا ویسے نہیں پہنیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کیا کرتے تھے وہ نہیں کریں گے. تو یہ محبت میں کچھ کمی ہے، کوئی کہیں نہ کہیں پرابلمیٹک ہے یہ، کہ آج کا انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو صرف ایک ایموشنل سائڈ پہ لے کے گیا. حالانکہ دین ہمیں سکھاتا ہے کہ دین میں صرف ایموشنز نہیں ہیں، دین میں علم ہے. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو، علم حاصل کر لو کہ بے شک اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. علم کی بنیاد پر دین ایموشنز کو کھڑے کرتا ہے. ٹھیک ہے، آج ہمارے معاشرے میں صرف ایموشنز ہیں، نیچے علم کی بنیادیں نہیں ہیں. دین ہمیں سکھاتا ہے کہ ایموشنز ہونے چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے، لیکن وہ محبت علم کی بنیاد پر قائم ہوتی ہے، وہ معرفت کی بنیاد پر قائم ہوتی ہے، وہ اتباع اور اوبیڈینس کی بنیاد پر قائم ہوتی ہے. ایسی ہواؤں میں جھنڈے لہرا دینا، لائٹس لگا دینا، دعوے کر دینا، یہ سب کھوکھلی باتیں ہیں. اس پہ ہم انشاءاللہ آئیں گے کہ ہم اس کو کیسے جسٹیفائی کریں. ابھی جو اس ٹاپک کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب اپنے آپ کو ٹیسٹ کر لیں، سب جو دیندار ہیں، جو نہیں ہیں، جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، آیا کہ وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں سچا ہے یا نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ثلاث من کن فیہ، کہ 3 باتیں جس شخص میں پائی جائیں، وجد حلاوت الایمان، اسے ایمان کی حلاوت مل جاتی ہے. ڈو یو نو واٹ سویٹنس آف ایمان از؟ ایمان کی لذت کیا ہے؟ جب ایمان انسان کو مزہ دینے لگتا ہے. اٹ گیوز یو دا ٹیسٹ آف سویٹنس. مطلب ایمان جب آپ کو مزہ دینے لگے، اٹ میکس یو ہیپی، آپ کو کنٹینٹمنٹ ہو، آپ کو مزہ آئے، اور اینڈ یو فیل لائک کہ اس سے بہتر کوئی چیز میرے پاس نہیں ہے، اگر یہ میں نے کھو دیا تو سب کھو دیا. یہ جو چیز ہے یعنی ایمان، اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. یہ ہے تو میں خوش ہوں، میں زندہ ہوں، اگر یہ نہیں ہے تو میں کچھ بھی نہیں ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 باتیں جس شخص میں پائی جائیں اسے ایمان کی مٹھاس نصیب ہو جاتی ہے. اور یہ سویٹنس آف ایمان، یہ الفاظ میں انسان نہیں بتا سکتا کہ یہ سویٹنس کیسی ہے، یہ مٹھاس کیسی ہے. ہر بندہ اپنے اعتبار سے اس کو انالائز کرتا ہے. ایک بڑی ہی میٹھی چیز ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے سلف صالحین رحمہم اللہ فرماتے تھے کہ اس دنیا میں جنت ہے، جو اس دنیا کی جنت میں داخل نہیں ہوگا وہ آخرت کی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا.
اور اس دنیا کی جنت جو ہے وہ لذت ایمان ہے، لذت عبادت ہے، اللہ تعالیٰ سے مناجات کی لذت ہے، اللہ تعالیٰ سے سجدے میں رونے کی، اس سے باتیں کرنے کی لذت ہے، اللہ تعالیٰ سے آہوزاری کرنے کی لذت ہے. مطلب ایک فیلنگ نہیں آتی، ایک فیلنگ آف لو اینڈ اسپریچول ہائی اینڈ پلیجر، کہ جب آپ یہ فیل کرتے ہو کہ میرے ساتھ اللہ ہے. کتنی بڑی نعمت ہے یہ، بہت بڑی نعمت ہے. یہی وجہ ہے نا کہ جو 7 لوگ جنہیں اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا سوائے اس کے سائے کے، ان میں سے ایک وہ بندہ ہے کہ جو ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا، کہ وہ شخص کہ جو اللہ تعالیٰ کو اکیلے میں آئسولیشن میں یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے. دس از دا پلیجر آف ایمان، کہ آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں، یو فیل دس پلیجر اینڈ یو اسٹارٹ کرائنگ. یہ ایمان کی لذت ہے. تو الغرض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 3 چیزیں جس میں پائی جائیں اسے ایمان کی حلاوت نصیب ہو جاتی ہے. پہلی چیز، اسے اللہ اور اس کا رسول سب سے بڑھ کر محبوب ہوں، سب سے بڑھ کر، سب سے بڑھ کر. یعنی وہ اپنی جان سے بھی زیادہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث بھی ہے کہ مجھ پر کوئی ایمان نہیں لا سکتا، اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ وہ سب سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کر لے. وہ مومن نہیں ہو سکتا اپنے والد سے، اپنے بیٹے سے اور تمام لوگوں سے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میرے اپنے نفس کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں عمر ابھی نہیں، یہاں تک کہ تیرے اپنے نفس سے بھی زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا سا سوچتے ہیں، فوراً نہیں کہہ دیا. صحابہ سوچتے، انٹرنلائز کرتے، غور و فکر کرتے کہ آیا کہ میری محبت، یعنی فوراً سے تو ایسا نہیں ہو سکتا نا کہ ابھی ایک لمحے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے نفس سے محبوب نہیں تھے اور پھر اگلے ہی سیکنڈ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نفس سے محبوب ہو گئے. اس کے بیچ میں تھوڑی سی تھاٹ پروسیس چاہیے، ٹھیک ہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پر اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آج ہمیں اتنی محبت نہیں ہے تو درس کے فوراً بعد ہو جائے. یو نیڈ ٹو تھنک، یو نیڈ ٹو انالائز، ٹھیک ہے. آپ کو اپنے آپ کو دیکھنا ہے، آپ کو اپنے آپ کو انالائز کرنا ہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑا سا پاز کیا اور پھر کہا یا رسول اللہ آپ مجھے میرے نفس سے بھی زیادہ محبوب ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الآن یا عمر، اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے. یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ٹھیک ہے. تو حلاوت ایمان کب ملے گی؟ جب اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ کسی شخص کو محبوب ہو جائیں. دوسری چیز کہ اس شخص کو، وہ شخص لا يحب المرء الا لحب اللہ او کما قال، کہ وہ شخص جو ہے وہ اللہ سے کسی سے محبت کرتا ہوگا. یعنی وہ محبت کرے گا لا يحبه الا للہ، کہ وہ کسی شخص سے محبت نہیں کرتا مگر سوائے اللہ کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے. یعنی اصل اس کی اللہ سے محبت ہے. اب یہ اللہ کی محبت سے برانچز ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ اللہ کی محبت کے انڈر ہی آتی ہے. کسی مومن بھائی سے محبت کرنا یہ اللہ کی محبت کے انڈر ہی آتی ہے. تو اصل اللہ کی محبت ہے. اس محبت کی ہیڈنگ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اس محبت کی ہیڈنگ کے اندر دیگر محبتیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اسی ہیڈنگ میں آتا ہے. اور تیسری بات کہ اسے ایمان کے بعد کفر میں جانا اتنا ناپسند ہو جتنا آگ میں ڈالا جانا ناپسند ہے. یہ فیلنگ اسی شخص کے دل میں آ سکتی ہے جس کو ایمان کی ویلیو پتہ ہوتی ہے، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ویلیو پتہ ہوتی ہے. مطلب آپ یہ گوارہ کرو گے کہ مجھے آگ میں ڈال دیا جائے، لیکن یہ گوارہ نہیں کرو گے کہ مجھے میری جو محبت قائم ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے رسول سے، یہ مجھ سے چھن جائے، یہ ایمان مجھ سے چھن جائے. تو اگر یہ 3 باتیں، ان تین باتوں میں اگر آپ دیکھیں تو اس کا کرکس کیا ہے؟ اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ محبوب ہوں، پھر اللہ اور اس کے رسول جس سے محبت کرتے ہوں اس سے مجھے محبت ہو. تیسری بات کہ اس محبت کو کانٹراڈکٹ کرنے والی جو بھی چیز ہو اس سے میں دور رہوں. تو اصل وہ چیز ہے، اصل اس حدیث کا کرکس یہ ہے کہ ایمان کی حلاوت انسان کو ملے گی جب وہ اللہ اور اس کے رسول کو سب سے زیادہ جو ہے وہ پسند کرے گا اور اس سے محبت کرے گا. ایک سوال آتا ہے ذہن میں کہ محبت تو دل کا عمل کا نام ہے نا، اٹ از اے نیچرل فیلنگ.
مطلب ہاؤ کین یو ٹیل سم ون کہ لو سو اینڈ سو اینڈ یو اسٹارٹ لونگ سو اینڈ سو. فار ایگزامپل آئی ٹیل یو ٹو لو ہیم, کین یو لو ہیم؟ آپ پوچھیں گے بھائی وائی شوڈ آئی لو ہیم؟ آپ پوچھیں گے میں کیوں ان سے محبت کروں؟ ایسا ہے مطلب ہاں انسٹنٹلی یو کین ناٹ اسٹارٹ لونگ سم ون. اگر آپ کو کوئی کمانڈ کرے, میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ اسے محبت کریں, آپ کر لیں گے فوراً؟ آپ کیا پوچھیں گے کیوں کروں گے؟ ہاں انہوں نے میرے لیے کیا کیا ہے, ہو از ہی, میں ان سے محبت کیوں کروں؟ ہاں ہاں ایز اے ہیومن بینگ تو آپ لو کر, لیکن وہ ایک بہت کم درجے کی لو ہے نا, وہ تو پھر آپ جانوروں سے بھی محبت کرتے ہیں. ہاں ہاں ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے صحیح. تو یہی ہم کہہ رہے تھے کہ اگر ہم کسی سے کہیں کہ آپ محبت کریں, مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا ہے کہ آپ میرے نبی سے محبت کریں صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ اپنے سوال کریں گے میں کیوں کروں؟ ٹیل می گڈ ریزنس ٹو لو ہم صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے ہاں, تو اب ہم یہ اسباب پر, تو مقصد یہ کہ اگر کسی شخص کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں آ رہی تو اس کو پہچاننا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کون, اس کی شخصیت کیا ہے. جیسے کہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ ان سے محبت کریں, تو آپ کہیں گے میں کیوں کروں؟ میں کہوں گا کہ یہ ان کی شخصیت ہے نا, یہی ان کی صفات ہیں, یہی اچھائیاں ہیں. آپ کہیں گے اچھا او ہی از اے گڈ پرسن آئی شوڈ لو ہم. ٹھیک ہے اب یوں کریں گے. تو اب اپنی کیا یہ کہتے ہیں اس کو عقلی محبت, کہ عقل اس بات کا تقاضا کرے کہ یو شوڈ لو ہم. ایک ہوتی ہے طبعی نیچرل لو, جو آپ اپنی والدہ سے, اولاد سے, اور اپنی والدہ سے, اپنی اولاد سے, اور کھانے پینے سے یا مال و متاع سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب اف آئی ٹیل یو کہ ڈونٹ لو یور سن, اس میں آپ کا اختیار ہے نہیں. تو نیچرل لو میں آپ کا اختیار نہیں ہوتا. یو کین ناٹ چوز ناٹ ٹو لو یور سن, یو کین ناٹ چوز ناٹ ٹو لو یور مدر, اس میں آپ کا اختیار نہیں ہوتا. لیکن جو عقلی محبت ہوتی ہے اس میں آپ کا اختیار ہوتا ہے. یو گیٹ ٹو نو سم ون اینڈ دین یو لو ہم, اسٹارٹ لونگ ہم. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کن وجوہات کی بنیاد پر کرتے ہیں وہ میں آؤں گا انشاءاللہ. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہم محبت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو, کیوں کرو وجہ بھی بتائی ہے. پھر جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقلی محبت کرنے لگتے ہیں اور پہچانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے, تو ان سے طبعی محبت ہونے لگتی ہے. اور پھر یو کین ناٹ چوز ناٹ ٹو لو یور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. مطلب آپ عقلی محبت کے دروازے سے داخل ہوتے ہو اور پھر آپ نیچرل لو ڈیولپ کرتے ہو, اور پھر آپ کا اختیار, یعنی ایک مومن کا پھر اختیار باقی نہیں رہتا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کریں. ٹھیک ہے, اب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں نہ کریں؟ وہی تو وہ ذات ہیں کہ جنہوں نے ہمارا تعارف, اللہ کا تعارف ہم سے کرایا. سب سے جو اسٹرانگ ریلیشن شپ ہے وہ اللہ اور بندے کا ہے. یہ کس نے کرایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں, اتنی ماریں کھائی ہیں, اتنی لوگوں کے طعن و تشنیع اور اعتراضات برداشت کیے تاکہ ہم تک یہ دین پہنچائیں. مطلب ہی کیئرڈ فار اس. وہ انٹینسلی ہمارا خیال رکھتے تھے. ٹھیک ہے, کتنا خیال رکھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں کیا کہتے تھے؟ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں رو رہے ہیں, اللہم امتی امتی, اے اللہ میری امت میری امت, یعنی ہی وڈ کیئر فار اس, ہی وڈ کیئر فار ہز امہ. اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں کہ جبریل جاؤ ان کے پاس, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور پوچھو کیا ہوا, کیوں رو رہے ہیں. جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, ما یبکیک یا رسول اللہ, واٹ از میکنگ یو کرائی یا رسول اللہ, آپ کو کیا چیز رلا رہی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم امتی امتی, مجھے اپنی امت کا خیال ہے, میری امت گمراہ نہ ہو جائے, میری امت جو ہے وہ شرک میں مبتلا نہ ہو جائے. جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو بتاتے ہیں, اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جبریل جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤ
کہ انا سنرضیک فی امتک، کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں گے، ولا نسوءک، اور ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو مایوس نہیں کریں گے، ہم آپ کو خوش کر دیں گے۔ اسی طرح شفاعت کبریٰ، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں نہ کریں کہ وہ ہم سے ملنے کو اتنا پسند کرتے تھے اور کہتے تھے وددت انی لقیت اخوانی، میری خواہش ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملوں۔ صحابہ پوچھتے تھے کہ السنا اخوانک یا رسول اللہ، کہ ہم کیا آپ کے بھائی نہیں ہیں اے اللہ کے رسول؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ انتم اصحابی، تم میرے صحابہ ہو، ولیکن اخوانی الذین آمنوا بی ولم یرونی، میرے بھائی تو وہ ہیں جو مجھ پر ایمان لائے اور جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں، یعنی آپ اور میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ملنا چاہتے تھے، وددت انی لقیت اخوانی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ملنا چاہتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا انتظار بھی کریں گے، انی فرضکم علی الحوض، حوض کوثر پر میں پہلے جا کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں پہلے جا کے حوض کوثر پر تمہارا انتظار کروں گا۔ انکم ستلقون بعدی اثرا، بے شک تم میرے بعد بہت انجسٹ پریفرنسز دیکھو گے اس دنیا میں، انجسٹ پرائیورٹیز دیکھو گے، انجسٹ پریفرنسز دیکھو گے میرے بعد، تو کیا کرنا؟ فاصبروا حتی تلقونی علی الحوض، تو صبر کرنا یہاں تک کہ تمہاری مجھ سے حوض کوثر پر ملاقات نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک موقع پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کی، اللہم اغفر لی عائشہ من ذنبہا ما تقدم وما تأخر، کہ اللہ عائشہ کے گناہ کو معاف کر دے جو پہلے ہو چکے اور جو آگے ہونے، تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کو دیکھتے ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا سر رکھ دیتی ہیں، خوش ہوتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بہترین دعا کی ہے میرے لیے۔ عائشہ سے کہتے ہیں اللہ کے نبی، عائشہ تجھے میری دعا نے خوش کیا؟ عائشہ کہتی ہیں جی ہاں اللہ کے رسول، میں خوش کیوں نہ ہوں، اتنی پیاری دعا تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یا عائشہ انہا لدعوتی لامتی فی کل صلاۃ، کہ یہ میری دعا میری ہر امتی کے لیے ہوتی ہے ہر نماز میں۔ امیجن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے میرے لیے، ہم سب کے لیے اپنی ہر نماز میں دعا کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہت کیئر کرتے تھے، ہماری فکر کرتے تھے، لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے نبی سے کہتے ہیں اے نبی شاید کہ آپ اپنے نفس کو ہلاک کر دیں گے اگر یہ ایمان نہ لائے تو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت فکر کیا کرتے تھے ہماری، تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اس لیے محبت کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ سب سے جو بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم جس وجہ سے محبت کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو انٹروڈیوس کرایا۔ دس از دا بگیسٹ ریزن وی لو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ ہم تک دین لائیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے کلام کو ہم تک پہنچایا ہے۔ طائف میں، بدر میں، احد میں جو بھی تکلیفیں ان کو برداشت ہوئیں، جو بھی تکلیفیں ان کو آئیں، انہوں نے برداشت کی اور ہم تک یہ پیغام پہنچایا۔ تو یہ کچھ وجوہات ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے۔ اچھا اب ایک تھوڑا سا مسکنسیپشن بھی دور ہوگا، اور وہ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ محبت جو ہے وہ صرف جذبات کا نام نہیں ہے، محبت میں علم بھی آتا ہے اور عمل بھی آتا ہے۔ ایک شخص آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور پوچھا متی الساعہ یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس شخص نے کہا کہ ما عددت لها من کثرت صلاۃ ولا صوم ولا صدقۃ ولکن احب اللہ ورسولہ، اے اللہ کے رسول میں نے کوئی بہت زیادہ نمازیں، بہت زیادہ روزے، بہت زیادہ صدقے نہیں کیے ہیں، یعنی میں صرف فرائض تو پورے کرتا ہوں لیکن بہت زیادہ نفلی روزے، یہ نہیں مراد ہے کہ میں نمازیں نہیں پڑھتا فرض۔ بہت سے لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں، یہ اس حدیث کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نمازیں تو نہیں پڑھتا یا رسول اللہ، فرض نماز نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، زکوٰۃ وغیرہ نہیں دیتا، ولیکنی احب اللہ ورسولہ، لیکن I love Allah and His Prophet۔ نہیں، this is the wrong understanding of this hadith۔ اس کا مطلب یہ ہے ما عددت لها من کثرت صیام ما عددت لها من کثرت صلاۃ ولا صوم ولا صدقۃ، کا مطلب یہ ہے کہ میں نے بہت زیادہ نفلی نمازیں، روزے، اور یعنی میں نے آپ جیسی نفلی عبادت نہیں کی ہے کہ میں آپ کے برابر آ سکوں، نہیں، فرض میں نے پورا کیا ہوا ہے، فرض
میں پورا کرتا ہوں، لیکن میں نے نفلی کام بہت سارے نہیں کیے ہوئے، تو میں نے کوئی بہت زیادہ تیاری نہیں کی ہوئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت مع من احببت، کہ آپ اس کے ساتھ ہوں گے جس سے آپ محبت کرتے ہیں. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کو سنتے ہیں تو کہتے ہیں ففرحنا یومئذ فرحا شدیدا، ہم اس دن اتنا خوش ہوئے کہ جتنا اس دن اس سے زیادہ کسی دن خوش نہیں ہوئے، بہت زیادہ خوش ہوئے. کیوں؟ کیونکہ they were very confident کہ they loved Allah and His Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. اگر میں آپ لوگوں سے کہوں کہ ذرا اپنے دل سے پوچھ لو and be honest with yourself, do you really love Allah and His Messenger صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ کی محبت سچی ہے یا نہیں؟ تو ہم شاید تھوڑا سا کیا، اگر ہم سوچیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم شاید سچے نہیں ہیں. ہم زبان سے بہت کچھ کہہ دیتے ہیں، اس کہتے ہیں صدق مع اللہ، اللہ کے ساتھ سچا ہو جانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سچا ہونا. دعوے ہم بہت کرتے ہیں، مر مٹانے کے تیار ہوتے ہیں، ہم بہت کچھ کر لیتے ہیں، لیکن ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہمیں حکم دیا وہ نہیں کرتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ آپ کی امی آپ سے کہہ رہی ہے بیٹا مجھے پانی پلانا، آپ کہہ رہی امی جان آئی لو یو ویری مچ، لیکن میں بھی پانی نہیں پلا رہا، میں تھکا ہوا ہوں. کیا یہ ٹرو لو ہے؟ امی کہیں گی بھائی کیسی محبت ہے آپ کی. ٹھیک ہے، تو یہ ایسا ہی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روڈوں پہ نکل جائیں گے، جان کھپا دیں گے، لیکن نماز نہیں پڑھیں گے. یا رسول اللہ آپ نے نماز کا حکم دیا وہ نہیں کریں گے، لیکن ہم آپ سے محبت کریں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صرف جذبے کا نام نہیں ہے، اس میں عمل بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ان کی اتباع ہے، ان کی اطاعت ہے، ان کی سنتوں پر عمل کرنا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے، اب اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان دین کے فرائض پر پورا اترتا اور نوافل بھی پڑھتا ہے لیکن بہت زیادہ عمل نہیں کر پاتا، لیکن اللہ اور اس کے رسول سے محبت بہت کرتا ہے، تو پھر وہ کل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا. انت مع من احببت، کل کو آخرت میں تو اس کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا تھا. ٹھیک ہے، تو اگر کوئی شخص عمل نہیں کرتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو پھر کل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہوگا. یہ شاید کل وہ جنت میں ہی نہ ہو کیونکہ اس کی محبت جھوٹی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہو کہ لو از ناٹ ایموشن، لو از ایکشن، لو از علم، اٹ از نالج. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی کچھ علامات کیا ہیں؟ ٹو چیک اور سیلز کہ ہم اپنے آپ ہم کتنے سچے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں. یس، ہاؤ ڈو یو چیک یور سیلف؟ یہ ایک بیئر منیمم ہے، یہ ایک بیئر منیمم ہے. آپ دیکھیں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایموشنل لو بھی کرتے تھے اور اطاعت والی محبت بھی کرتے تھے. ٹھیک ہے، اطاعت بھی کرتے تھے اور ایموشنل لو بھی ہوتی تھی. تو صحابہ کی محبت کیسی تھی وہ انشاءاللہ ہم آگے آئیں گے. ابھی دیر آر کچھ سائنز ہیں، کچھ علامات ہیں کہ آپ اپنے آپ کو چیک میں رکھیں کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے. In all times, in all situations, in all circumstances, see what you do. آپ دیکھیں کس کی ایڈوائس آپ زیادہ سیکھ کرتے ہیں. آپ پہلے دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں موقع پر فلاں جگہ پر کیا عمل کیا تھا. اگر کوئی بھی جگہ کوئی بھی ایکشن آپ کا اللہ اور اس کے رسول کے فلٹر سے گزرتا ہے، قرآن اور حدیث کی فلٹر سے گزرتا ہے، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے آپ میں. لیکن اگر سب سے پہلے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ معاشرہ ہمارا کلچر کیا کہتا ہے، یا میری خواہش کیا ہے، میری ڈیزائر کیا ہے، یہ میرے آباء و اجداد کیا کرتے تھے کسی مسئلے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بہت بعد میں آتی ہے یا آتی ہی نہیں ہے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے انسان کو. ہر لمحے میں، چاہے وہ خوشی کا لمحہ ہو چاہے وہ غم کا ہو، ہر موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، اتباع کرنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی سائن ہے. لیکن اگر آپ معاشرہ اور اس کو تو آپ کو مشکل ہوگی یہ چیز کو لوگ فرق دیں گے کہ پھینک دو
بالکل جی بالکل، مطلب ایک یہ ہے کہ آپ کا کلچر اور آپ کا معاشرہ کچھ اور کہہ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا تقاضا کچھ اور ہے، اور آپ سب کے سامنے سٹینڈ لے کے، مطلب وین یو لو یو ٹیک اے سٹینڈ، آپ سٹینڈ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک ہمارے استاد بتا رہے تھے کہ ایک حدیث پڑھتے ہوئے اس میں وہ بتا رہے تھے کہ ایک بچہ ایک جب کسی کے ہاں اولاد ہوتی ہے تو وہ کس طریقے سے اپنے بچے کو سیلیبریٹ کرتا ہے، اس کی ولادت، اس کی برتھ ڈے، کہ دیکھیں میرے یہاں بچہ ہوا، سب کو میسج بھی کرتا ہے، خوش بھی ہوتا ہے. کیوں؟ بیکاز یو لو ہیم، اور آپ لوگوں کو دکھاتے ہو کہ یو لو ہیم. لیکن جب آپ کے والدین بڑے ہو جاتے ہیں نا تو یو فیل ویئرڈ کائنڈ آف تھنگ، یہ آکورڈ کہ آپ لوگوں کو اپنے والدین، آپ لوگوں کے سامنے اپنے والدین کو لے کے آئیں. تو اسی طرح یہی معاملہ ہے کہ وین یو فیل آکورڈ اور وین یو فیل اے کائنڈ آف دس ویئرڈ فیلنگ کہ آپ حدیث کو لوگوں کے ساتھ، لوگ بات کر رہے ہیں پالیٹکس کی، لوگ بات کر رہے ہیں اور دنیا کی باتوں کی، گاڑیوں کی بات چل رہی ہے، یہ بات چل رہی ہے، وہ بات ایجوکیشن کی، اور آپ کو حدیث آ بھی رہی ہے، لیکن آپ کو حدیث ذہن میں آ رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو ہے نا یہ بات کہی تھی، اینڈ یو شٹ یور ماؤتھ. وائی؟ بیکاز لوگ کیا کہیں گے. تو یہ سائن ہے کہ یہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت نہیں کرتے. آپ وہی والی مثال ہے نا کہ آپ دیکھیں نا کہ جب آپ بچہ ہوتا ہے تو آپ یہ نہیں سوچتے لوگ کیا سوچیں گے، میں اپنے بچے کو سب کے سامنے لاؤں گا، میں دکھاؤں گا سب کو کہ لوک ہی از مائی سن. یو فیل پراؤڈ آف ہیم، یو اون ہیم، یو فیل پراؤڈ آف ہیم. ٹھیک ہے. تو وین یو لو سم ون یو فیل پراؤڈ آف ہیم اینڈ یو اون ہیم. ہاں ایک موقع دیکھا جائے گا، ایک مقام دیکھا جائے گا، لیکن بیکاز یو فیل کہ یار یہاں پہ جو ہے نا بڑی انٹلیکچوئل باتیں چل رہی ہیں اور میں حدیث لاؤں گا، دیٹ وڈ بی آکورڈ. دس ٹائپ آف فیلنگ، اس کا میں انکار کر رہا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر مثال کے طور پر ایک کوئی بات چل رہی ہے اور مطلب آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ ایک موقع محل نہیں ہے کہ دین کی کوئی بات اس طرح سے بات کی جائے تو ٹھیک ہے، لیکن آپ صرف اس لیے بات نہیں نکال رہے کہ یار حدیث اور یہ تھوڑا سا ایک ٹریڈیشنل اور روایت پسندی اور مولوی لک دے گا میرا، یعنی پیپل ول کنسیڈر می اے مولوی، اور وہ تھوڑا سا مجھے مولوی اور ٹریڈیشنل اور آؤٹ ڈیٹڈ لک دے گا تو اس لیے میں حدیث کو وہاں پہ نہ رکھوں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عدم محبت کی علامت ہے. کیونکہ انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کو دنیا کو دکھاتا ہے، لوک آئی لو ہیم، آئی لو ہیم. اور وہ ہر بات میں، ہر سوچ میں ان کی بات کو لے کے آتا ہے، ہر بات میں. پورا دن گزر جائے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی کوئی بات یاد نہیں آ رہی، محبت نہیں ہے. انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے اس کو بار بار ذکر کرتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے. ٹھیک ہے. ایک صحابی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. یہ ایک عام سے صحابی کا حال تھا. اب آپ اس صحابی کے سے اندازہ لگا لیں کہ ابو بکر اور عمر ان جیسے کبار صحابہ کا کیا حال ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں غمزدہ دیکھ رہا ہوں، تم تھوڑے سے پریشان ہو، کیوں، کیا وجہ ہے؟ وہ صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں جب آپ کی مجلس میں ہوتا ہوں اور آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہوں تو آئی فیل سیٹسفائیڈ، آئی فیل گڈ، لیکن جب میں گھر پہ جاتا ہوں تو مجھے تھوڑی سی تنگی محسوس ہوتی ہے اور میں صبر نہیں کرتا الا یہ کہ پھر میں واپس آ جاتا ہوں اور پھر میں آپ کو دیکھتا ہوں اور پھر میرے وریز اور غم جو ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں. لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ کل کو آپ اگر جنت میں چلے جائیں گے، اب دیکھیں فکر کیسی ہے صحابہ کی اور محبت کیسی ہے. کل کو اگر آپ جنت میں جائیں گے اور اگر میں بھی چلا گیا تو آپ کہاں ہوں گے، میں کہاں ہوں گا؟ آپ تو انبیاء کے درجے پہ ہوں گے اور میں کہیں نیچے درجے پہ ہوں گا. تو یہ مجھے فکر جو ہے نا، یہ مجھے ٹینشن ہو رہی ہے کہ آج دنیا میں تو چلو میں گھر میں ہوتا ہوں، مجھے فکر ہوتی ہے، مجھے مسئلہ آتا ہے، کوئی دنیا تنگ کر رہی ہوتی ہے تو میں آپ کی مجلس میں آ کے بیٹھ جاتا ہوں. اس میں ایک درس ہے کہ جن کا تعلق حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنے پڑھانے سے ہے نا، ان کو بھی چین نہیں آتا کہ جب تک دن میں کوئی حدیث کی کتاب اٹھا کے نہ پڑھ لیں، اللہ کا قرآن نہ اٹھا کے پڑھ لیں. جس کی محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آج بھی ہے تو وہ
حدیث سے محبت ہے. آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت حدیث سے محبت ہے. امام مالک رضی اللہ رحمہ اللہ محدثین کی حدیث سے محبت کتنی ہوتی تھی کہ وہ امام مالک کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ حدیث کا درس دے رہے ہوتے, پڑھا رہے ہوتے, تو ان کو کوئی ایک کیڑے نے کاٹ لیا, غالباً اسکارپین تھا یا کوئی دوسرا کیڑا تھا, تو وہ موومنٹ نہیں کی تعظیما لحدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی عزت کرتے ہوئے موومنٹ نہیں کی. یہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی. یہ ایک وہ والا واقعہ بھی ہے نا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک رکھ کے سو رہے تھے, تو ابو بکر اپنی بیٹی کو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کچھ ڈانٹ رہے تھے اور تھوڑا سا ہلا بھی رہے تھے, جھنجھوڑ بھی رہے تھے کسی اس پہ. وہ اصل میں ان کا ہار جو ہے انہوں نے اپنی بہن کا ہار جو ہے وہ کھو دیا تھا. تیمم کا واقعہ ہے, ٹھیک ہے, تیمم کی آیات نازل ہوئی تھی. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانی کہ ابو بکر میرے والد صاحب مجھے جو ہے وہ تھوڑا سا پنچ کر رہے تھے اور ڈانٹ رہے تھے, اور میں بہت کنٹرول کر رہی تھی کہ میں ہلوں نہیں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا. تو یہ سلف کا حال تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا. ٹھیک ہے, تو بتائیے رہے تھے کہ وہ صحابی آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, یا رسول اللہ آج تو ہم آپ کے پاس آ جاتے ہیں, ہم آپ کو مس کرتے ہیں اور فوراً سے ہم نکل آتے ہیں. مطلب آج بھی یہی ہے نا, جیسے کہ ابن المبارک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا جب وہ شدید مرض کی حالت میں تھے کہ کیا تم چاہتے ہو, واٹ از یور ڈیزائر, واٹ ڈو یو ڈیزائر. ابن المبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں بیت خالی و سند عالی, ایمٹی ہاؤس اور سند عالی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو کہ جس میں میرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے واسطے جو روات کے جو واسطے ہیں وہ کم ہوں, یعنی ایک چین آف نیریشن ہوتی ہے نا, اس میں بہت سارے راوی ہوتے ہیں, نیریٹرز ہوتے ہیں, تو میرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو اس حدیث کے واسطے ہوں بہت کم ہوں. یعنی the closer I get to the hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the more satisfied I am. This was a love of muhaddithin for the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی ان کی کہ بس جو حدیث سے جو حدیث کا طالب علم ہوتا ہے ان کو بھی چین نہیں آتا کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں نہ پڑھ لی جائیں. تو بہرحال یہ صحابی کا ذکر ہو رہا تھا, صحابی یہی اپنا یہ کنسرن رکھ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. پھر آیت نازل ہو گئی اور وہ کیا ہے, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ کل کو صدیقین, شہداء, انبیاء ان کے ساتھ ہوگا. حسن اولئک رفیقا. یعنی ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے, اور اللہ تعالیٰ یہ ہماری خواہش کتنی ہوگی کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قول اللہ و قول رسول پڑھتے رہتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نہیں گئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں ہم نے. کتنی خواہش ہے, ایک مومن کی اتنی خواہش ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ اشد امتی لی حباً, مجھ سے سب سے زیادہ میری امت میں محبت کرنے والا وہ شخص ہے, ناس یکونون من بعدی, وہ لوگ ہوں گے جو میرے بعد آئیں گے. یود احدہم لو رآنی بمالہ و اہلہ, وہ چاہت کرے گا کہ وہ مجھے صرف دیکھ لے ایٹ دا کاسٹ آف ہز فیملی اینڈ ہز ویلتھ. یعنی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت, شدت محبت کی علامت یہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حدیث میں فرمایا کہ اگر آپ کے پاس چوائس ہو کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل سکتے ہیں, بٹ دا کاسٹ آف دس میٹنگ از you have to sacrifice your wealth and your family. بہت بڑی سیکریفائس ہے, اور آپ کہیں کہ نہیں ٹھیک ہے, ڈن ڈیل, میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتا ہوں, میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہتا ہوں. لو رآنی یود احدہم لو رآنی بمالہ واہلہ, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت, شدت محبت کی علامت ہے. ٹیسٹ کیجئے گا اپنے آپ کو کہ میں اس پہ پورا اترتا ہوں نہیں اترتا. کیا مجھ پر اگر یہ ڈیل آفر ہوتی ہے تو میں اس کو قبول کروں گا یا نہیں کروں گا. لوگوں نے سیکریفائس کی تھی اپنی پوری زندگی. صہیب رومی اپنا کاروبار مکے میں چھوڑ چھاڑ کے فیملی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کر کے آ گئے. صحابہ کی یہ محبت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, بہت انٹینس لو. یہ ہے محبت, یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. تو اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مطلب آپ کو اتنا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یو جسٹ ہیو ٹو بی اوبیڈینٹ.
ٹھیک ہے، اتباع کرنی ہے آپ نے. تو بہرحال یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت ہم کچھ ذکر کر رہے تھے. ایک علامت یہ بھی ہے کہ بڑی چیز ہو، بڑا معاملہ ہو یا چھوٹا معاملہ ہو، ہر معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی اتباع کرنی ہے. بہت سے لوگ جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی سنتوں کو حقیر جانتے ہیں. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کا یہ عمل نہیں تھا کہ جب وہ کوئی عمل پوچھتے تھے تو اگلا سوال یہ کرتے تھے یہ واجب ہے یا سنت. پتہ یہ ہوتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے تو کرتے تھے. واجب ہے یا سنت یہ نہیں پوچھتے تھے صحابہ. تو ہر چھوٹی چیز ہو یا ہر بڑی چیز ہو، مطلب آپ کا اگر رویہ یہ تو چھوٹی سنت ہے سو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں، ہر بڑی اور چھوٹی سنت کو اس میں فالو کرنا. اور اصل جو اتباع سنت کا جو فلسفہ ہے، اتباع سنت کی جو فکر ہے، دیکھیں اتباع سنت صرف ایک دو سنت پر عمل کرنے کا نام نہیں ہے کہ مثال کے طور پر میں نے ٹوپی پہن لی اور میں نے جو ہے وہ 3 انگلیوں سے کھانا کھا لیا تو میں متبع سنت ہو گیا اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر لی. نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کب کمپلیٹ ہوگی؟ جب اتباع ہوگی. اتباع کب ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس اتباع سنت کا فلسفہ قرآن میں سمجھا دیا. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے رب کی قسم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی قسم، یہ ایمان مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ یہ آپ کو حاکم نہ بنا لیں. کس میں؟ ان معاملات میں جس میں آپ کا اختلاف ہو جائے. فیما شجر بینہم، جن میں آپس میں ان کا اختلاف ہو جائے. یعنی اتباع سنت کا فلسفہ یہ ہے کہ جہاں پہ مزاج بھی ساتھ نہیں دے رہا ہو، جہاں پہ خواہش بھی ساتھ نہیں دے رہے ہو، جہاں پہ آپ کے والد صاحب کچھ اور کہہ رہے ہوں، جہاں پہ آپ کا کلچر کچھ اور کہہ رہا ہو، جہاں پہ آپ کی بیوی بچے کچھ اور کہہ رہے ہوں اور آپ کہہ رہے ہو نہیں میرے نبی نے تو یہ کہا تھا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو یہ ہے. تو فیما شجر بینہم یہ جو الفاظ ہیں نا، اس کو یہ نوٹ ورتی ہیں. یہ ہے اتباع سنت. جہاں پہ سب کا اتفاق ہے، جہاں پہ خواہش بھی ہے، جہاں پہ مزاج بھی ساتھ دے رہا ہے، وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنا کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. شجر بینہم، شجر کس کو کہتے ہیں؟ درخت کو. درخت کی برانچز دیکھیے آپس میں مکس ہوتی ہے، کانٹرڈکٹ کر رہی ہوتی ہیں. تو اس طرح سے جب آپ کا اختلاف ہو جائے کہیں پہ اور اس اختلاف کو آپ حل کیسے کریں کہ ہمارے امام صاحب یہ کہتے ہیں، ہمارے پیر صاحب یہ کہتے ہیں، ہمارے مرشد یہ کہتے ہیں، ہمارے بڑے یہ کہتے ہیں، ہمارے بزرگ یہ کہتے ہیں. نہیں، آپ اس اختلاف کو حل کریں ہمارے نبی یہ کہتے ہیں، ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں فیما شجر بینہم. یہ ہے اتباع سنت. یہ اگر پایا جاتا ہے آپ میں تو پھر اتباع سنت ہے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جذبہ ہے. تو لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، ہر حال میں ان کی سنت کی پیروی کرنا ہے. ہر حال میں، مشکل میں اور آسانی میں، اچھے حالات میں، برے حالات میں، ہر حالات میں. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کرتے تھے؟ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیبیہ کے موقع پر وہ ایمان نہیں لائے تھے. اس وقت وہ ایمان نہیں لائے تھے تو وہ قریش مکہ کی طرف سے قاصد، بطور قاصد بھیجے گئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ڈیل چل رہی تھی نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے موقع پر تھے اور کفار مکہ جو ہے وہ ایک ایک کر کے اپنے قاصدین یا میسنجرز بھیج رہے تھے تاکہ کچھ نہ کچھ اگریمنٹ تک بات لائی جا سکے کہ ان کو عمرہ بھی نہ کرنے دیا جا سکے اور یہ پیس کے ساتھ، آرام کے ساتھ واپس بھی چلے جائیں. تو عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو کہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کو بھیجا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے وہ بات کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک پر بار بار ہاتھ لگا کے بات کر رہے تھے. عروہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک پر ہاتھ لگا کے بات کر رہے تھے. اچھا، عروہ جو ہے بڑے ویلدی بزنس پولیٹیشین بھی تھے اور بڑے ویلدی بھی تھے، ٹھیک ہے، ایک سید تھے. تو ان کے ساتھ صحابہ کھڑے اور تلوار کی نوک رکھ دیتے تھے، اپنا ہاتھ اٹھاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے. کوئی بھی وہ ایسی بات کرتے صحابہ کی طرف سے جواب آتا. عروہ بن مسعود واپس قریش مکہ کے پاس گئے اور کہا کہ میں ڈیل تو تمہیں بعد میں بتاتا ہوں کہ جو میں کر کے آیا ہوں ان سے، پہلے تو میں جو دیکھ کے آیا ہوں وہ سن لو کہ تم کس قوم سے مقابلہ کرنے آئے ہو اور کس قوم کو تم واپس بھیج رہے ہو. اور پھر عروہ بن مسعود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا حال نریٹ کرتے ہیں، صحیح بخاری میں
واللہ ان تنخما نخامۃ الا وقعت فی کف رجل منہم، اللہ کی قسم میں نے، فرماتے ہیں کہ میں نے بڑے بڑے کیسر، کسرا، ان کی طرف میں وفد لے کے گیا ہوں، بڑے بڑے بادشاہوں کی طرف میں گیا ہوں وفد لے کے، لیکن اللہ کی قسم میں نے بادشاہوں کے ساتھیوں کو بادشاہ کی عزت کرتے ہوئے کہیں نہیں دیکھا جتنا اصحاب محمد کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں وہ میں نے کہیں کسی بادشاہ کے دربار میں نہیں دیکھا۔ اور پھر آگے ان کا حال بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما تنخما نخامۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بلغم نہیں نکالتے تھے، تھوک کی بات نہیں ہو رہی، بلغم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بلغم نہیں نکالتے تھے مگر وہ کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ میں جاتا تھا، زمین پہ نہیں گرتے تھے، زمین پہ نہیں گرتا تھا۔ فدلک بہا وجہہ وجلدہ، اور بس جس شخص کے ہاتھ میں وہ بلغم آتا اس سے وہ منہ ملتے تھے اور اپنے اسکن کو ملتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ محبت کی انتہا ہے۔ مطلب یہ محبت آپ کہاں دیکھیں گے؟ صحابہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی محبت، یہ نشانی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں۔ آپ ایسی محبت کی مثال کہیں نہیں دیکھیں گے، اپنی والدہ کے ساتھ بھی نہیں دیکھیں گے، اپنے بچے کے ساتھ بھی ایسی محبت نہیں دیکھیں گے آپ جو صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرتے ہیں۔ بلغم کو گرنے نہیں دے رہے سن۔ آگے فرماتے ہیں وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُمْ، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی کام کا حکم دیتے تو وہ ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرتے، سبقت لے جاتے کہ کون ان کے حکم کو بجا لائے گا۔ وَإِذَا تَوَضَّأَ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ، تو قریب تھا کہ یہ لڑ پڑتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو شدہ پانی کو اپنے اوپر لینے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو شدہ پانی جو استعمال ہوا ہوا پانی وہ بھی زمین پہ گرنے نہیں دیتے۔ وَإِذَا تَقَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کلام کرتے تو صحابہ خاموش ہو جاتے، اپنی آوازوں کو پست کر لیتے، خاموش۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجمع میں لاکھوں صحابہ ہوتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کلام کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کو کبھی چپ کرانے کی ضرورت نہیں پڑی کہ خاموش ہو جاؤ۔ یہاں تو اگر 5 6 یا 10 لوگ ہوتے تو ہمیں خاموش کرانے کی ضرورت پڑتی ہے نا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بات کہیں خفضوا اصواتهم عنده، خاموش ہو جاتے تھے۔ وما يحدون الیہ النظر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف صحیح طریقے سے دیکھتے بھی نہیں، نظر اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے، تعظیما لہ، اللہ کے نبی کی عزت کرتے ہوئے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر تم سے پوچھو گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیریکٹرسٹکس بیان کرو کہ کیسے تھے، اللہ کی قسم میں نہیں بیان کر سکتا۔ میں نظر اٹھا کے دیکھتا ہی نہیں تھا، آؤٹ آف ریسپیکٹ فار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے، کتنی محبت تھی، لیکن اس محبت میں تعظیم کتنی تھی، اس محبت میں تعظیم کتنی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صفات بیان نہیں کر سکتے تھے۔ تو اللہ اکبر، یہ صحابہ کی محبت دیکھیں، مطلب آپ ایسی محبت کی اگزامپل کہیں پائیں گے ہی نہیں۔ صرف اگر یہ نشانی ہوتی نا کہ کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں ماضی میں جو اپنے آقا سے اتنی محبت کرتے ہیں، تو یہی نشانی تھی کہ وہ آقا اللہ کی طرف سے سچے رسول ہیں، کیونکہ آپ کو محبت کی ایسی کوئی مثال نہیں ملے گی، ایسی مثال نہیں ملے گی۔ ربیہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب صفہ میں سے تھے۔ اصحاب صفہ وہ ہوتے تھے جو بالکل غریب، جن کے پاس نہ گھر، نہ کھانے کے لیے کچھ، نہ پہننے کے لیے صحیح سے کپڑا ہوتا تھا، بالکل غریب۔ اصحاب صفہ جو کہ مسجد نبوی میں ان کا ٹھکانہ ہوتا تھا۔ تو ربیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب صفہ میں سے تھے، بالکل غریب تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دن بھر خدمت کیا کرتا تھا، اور رات میں جب رات ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے باہر جا کے میں بیٹھ جاتا تھا کہ شاید کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجت ہو جائے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے اور میں نہیں سنتا تھا مگر سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ، اللہ کے ذکر کو سنتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے، اور یہاں تک کہ میں بور ہو جاتا تھا، میں تھک جاتا تھا، یہاں تک کہ پھر میں واپس چلا جاتا یا میں وہیں سو جاتا تھا، میری آنکھیں تھک جاتی تھی، میں سو جاتا تھا۔ یعنی ہر روز کا معمول تھا، یہ ہر روز کا معمول تھا کہ ربیہ بن کعب جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر
رات گزارتے تھے کہ شاید یہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم دیا بھائی گھر کے دروازے پہ بیٹھنا، شاید کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نیڈ ہو، کوئی ضرورت ہو تو میں بیٹھ جاتا ہوں۔ تو ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے ربیہ سلنی، پوچھ مجھ سے کیا سوال کر، واٹ ڈو یو وانٹ، کیا چاہیے تجھے؟ ربیہ کہتے ہیں کہ مجھے تھوڑا سا ٹائم دیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھاتے اور کہتے کہ اللہ ان کو مالا مال کر دے، ان کو بنگلے محلات دے دے، مل جاتا۔ انہوں نے کہا ایک سیکنڈ مجھے تھوڑا سا سوچنے کا موقع دے، میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں۔ ربیہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قربان جائیں ایسے صحابہ پر، ایسے غریب جن کو مال کی اتنی ضرورت تھی، وہ تھوڑا سوچتے ہیں اور پھر اگلے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ پوچھا رسول اللہ نے کیا بنا، کیا سوچا؟ ربیہ کہتے ہیں اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کمپینین شپ چاہیے جنت میں۔ اب غیر ذالک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اینی تھنگ ایلس، کچھ اور چاہیے؟ کہ نہیں، ہوا ذاک، بس یہی چاہیے۔ کوئی مال و متاع نہیں مانگا، کوئی دنیا نہیں مانگی، کیا مانگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مانگا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں اللہ کے نبی کی صحبت نہیں ملی، کل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مل جائے۔ اللہم انا نسألک مرافقت محمد فی اعلی الجنت الخلد، اللہ ہم تجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپینین شپ مانگتے ہیں کل کو جنت خلد میں، ہمیشہ رہنے والی جنت میں۔ ایک مومن کی بہت بڑی خواہش ہونی چاہیے کہ کل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ دیکھیں نا ربیہ بن کعب جو ہیں وہ کیا مانگ رہے ہیں، کیا جنت نہیں مانگی، جنت الفردوس بھی نہیں مانگی، جنت الفردوس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مانگا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ جب تم اللہ تعالیٰ سے مانگو تو اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس مانگو۔ مانگ کس سے رہے ہو تم؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یحب معالی الامور، اللہ تعالیٰ بڑے بڑے امور کو پسند کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی خواہشیں نہ رکھا کرو، چھوٹے چھوٹے ویژنز نہ بناؤ، چھوٹے چھوٹے خواب نہ بناؤ۔ وَيَكْرَهُ صَفْصَافَهَا، اور اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے پیٹی خواب جو چھوٹے ہوتے ہیں، چھوٹی سوچ، ان کو ناپسند کرتا ہے۔ ان اللہ یحب معالی الامور، تو جب تم اللہ تعالیٰ سے مانگو تو بڑی چیز مانگو نا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے، اگرچہ چھوٹے درجے پر ہی داخل کر دے، نہیں، کیوں؟ تم مانگ کس سے رہے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ سے یہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ سوچا کہ واقعی تم نے ایک بڑی چیز مانگی ہے۔ فَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، ربیہ بن کعب سے کہا کہ تم نے بڑی چیز مانگی ہے تو لہٰذا مدد کرو اس میں اپنے آپ کی، اعنی میری مدد کرو کہ کثرت سجود کے ذریعے، کثرت سے سجدہ کرتے ہوئے، یعنی کیا مطلب ہے؟ بہت زیادہ نوافل پڑھا کرو، بہت زیادہ نوافل پڑھا کرو تاکہ تمہیں یہ جو مطلوب ہے یہ مل جائے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی کچھ یہ محبتیں تھیں۔ ایک اور شخص ہے اور ان کا نام ہے زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے کفار مکہ نے پکڑ لیا، ابو سفیان ان کو حرم کے باہر لے گئے تاکہ ان کو قتل کر سکیں۔ یہ صحابی رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ زید کو کہتے ہیں ابو سفیان میں اللہ کی قسم تجھے دے کے کہتا ہوں، دل سے بتانا یہ بات کہ کیا تو پسند نہیں کرتا کہ اب تیری جگہ رسول اللہ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی گردن کو اڑایا جائے اور تو آرام سے گھر پہ چلا جائے، کیا تو یہ بات پسند کرتا ہے؟ دل سے بتانا، آنیسٹلی۔ زید کہتے ہیں ان کو کیا پتہ ہماری محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی ہے، اور فرماتے ہیں اللہ کی قسم، ابو سفیان سے کہتے ہیں تو نے کیا ہلکا لیا ہوا ہے ہماری محبت کو؟ اللہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں بیٹھے ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا بھی چبھ جائے تو میں اپنے گھر میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ تو ابھی کی بات کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کانٹا بھی چبھ جائے نا تو میں اپنے گھر میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بہت ہے۔ تو یہ صحابہ کی کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس طرح کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو خلاصہ آج کی بات کا یہ ہے کہ یہ کچھ صحابہ کی محبتیں تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ہم نے یہ محبتیں اس لیے پڑھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے محبت کرنے کا جذبہ بھی ہمارے دل میں ایسا ہی ہو، ہم بھی صحابہ جیسی محبت کرنے لگیں اور کل کو ہمارا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو اور حوض کوثر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سب سے زیادہ محبوب ہیں، اپنی جان سے، اپنی مال سے، اپنی اولاد سے، ہر چیز ہم قربان کر سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو ہم ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں تو ہم نہیں ہیں، اور یہ سب اللہ سے محبت کا تقاضا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت اتنی ہے تو اللہ سے محبت کتنی ہوگی۔ اللہ سے محبت ہی اصل اصول ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ کی محبت میں ہی داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم سائر